بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اور کریمہ بلوچ ٹورنٹو میں قتل ہو گئی۔ کریمہ بلوچ کے قتل کے حوالے سے اس وقت انڈین میڈیا جو ہے اور انڈین لابی جو ہے وہ دنیا بھر میں کہیں پر موجود ہیں۔ انہوں نے ایک کوہرام مچا رکھا ہے اور بڑا وویلا مچایا جا رہا ہے کہ اور کسی طریقے سے بھی اس کا قتل جو ہے وہ پاکستان کے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور مسلسل جو ہے وہ ایک مکمل طور پہ پروپیگنڈا جو اس کا جاری ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو ادر سائیڈ آف دا پکچر بتا دوں کہ کریمہ بلوچ کون تھیں اور ممکنہ طور پر ان کو کون قتل کر سکتا ہے۔ ٹورنٹو میں یہ مقیم تھیں اور وہاں پر انہوں نے پولیٹیکل اسائلم لے رکھا تھا۔ BSO یعنی بلوچستان اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن کی یہ صدر رہ چکی ہیں، اور پھر جب ادغام ہوا بلوچستان اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا 3 تنظیمیں تھیں، ان کا ادغام ہوا تو پھر اس کی یہ سینٹرل کمیٹی کی رکن بھی منتخب ہوئی، اور انہوں نے جو سا کالا دن تنظیم ہے پاکستان میں، یہ BSO 2013 میں سے کالا دن کر دیا گیا تھا، کیونکہ بڑے واضح اور پکے ثبوت ملے کہ انڈیا جو ہے ان کو باقاعدہ طور پہ فنڈ کرتا ہے۔ یہ کریمہ بلوچ جو ہیں یہ مودی کو بہت پسند کرتی تھیں، یعنی وزیر اعظم نریندر مودی ہیں بھارت کے، ان کو بہت زیادہ پسند کرتی تھیں۔ 15 اگست کو مودی نے تقریر کی اور اس میں بلوچستان کا ذکر کیا تو انہوں نے اس کو بڑا سراہا۔ یعنی یہ سراہنا ہے، یہ نہیں ہے کہ نالدی سے لینو داستہ سراہ، باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنے پیغامات دیے۔ پھر راکھی کا تہوار ہوتا ہے ہندوؤں کا، وہ آیا تو رکشا بندھن کا تہوار بھی اسے کہا جاتا ہے۔ تو یہ اس تہوار میں یہ ہوتا ہے کہ جو بہن ہوتی ہے وہ بھائی کو راکھی باندھتی ہے، تو انہوں نے باقاعدہ طور پہ مودی کو اپنا منہ بولا بھائی ڈکلیئر کر کے ان کو ایک پیغام بھیجا، یعنی کہ میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں، اور یہ سارا کچھ سوشل میڈیا پر موجود ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح بھارتی انٹیلیجنس کے بہت قریب تھیں یہ، اور ان کی ایجنسیز کا ساتھ محبت کا اور یگانگت کا بڑا اظہار کرتی تھیں۔ گوادر میں جو چین کی موجودگی ہے، یعنی جو CPEC کے سارے وہاں پر ترقیاتی کام ہو رہے ہیں تاکہ وہاں کے لوگوں کو روزگار بھی ملے اور پاکستان کی ترقی بھی ہو، اس کے بہت زیادہ خلاف تھی اور برملا اس کا اظہار کرتی تھیں، اور بھارت کو باقاعدہ یہ دعوت دیا کرتی تھی کہ جی وہ وہاں پر آئے اور سو کالڈ جو بھی آزادی زدی یہ کہتے ہیں وہ مانگنے کی کوشش کرے۔ تو یہ سارا سین تھا ان کا، اور پھر انہوں نے بلوچستان میں جتنے بھی کالعدم لوگ تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ یہ مکمل طور پر رابطے میں رہتی تھیں۔ بھارت جو ہے وہ بلوچستان میں بہت زیادہ ایکٹیو رول اس کا رہا ہے۔ پاکستان نے کئی بار اس کے ثبوت اکٹھے کر کے دیے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جو جاسوس بھارت کا پاکستان کے پاس ہے کلبھوشن یادو، وہ بھی بلوچستان ہی کے اس کیس میں گرفتار ہوا، اور اس نے مانا کہ میں وہاں پر جو سا فنڈنگ کرتا تھا، دہشت گردی کرتا تھا، اس کا یعنی اپنا بیان جو ہے اقبالی بیان وہ موجود ہے، اور بھارت نے بھی مانا کہ جی ہاں ہمارا یہ جاسوس ہے اور وہاں پر موجود تھا۔ تو یہ بڑے پکے ثبوت ہیں پاکستان کے پاس کہ بھارت ہمارے بلوچستان میں یعنی پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پر دراندازی کرتا ہے، وہاں پر لوگوں کو ابھارتا ہے پاکستان کی ریاست کے خلاف، اور یہ سارا کچھ اس لیے کرتا ہے کہ کشمیر کا کیس وہ تاکہ کشمیر جو ہے نا وہ دبا رہے اور پاکستان جو ہے وہ دنیا بھر میں بدنام ہوتا رہے۔ تو یہ سارا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے کریمہ بلوچ کا۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے کراچی اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوا تھا، وہاں پر ہمارے گارڈز کچھ تھے وہ بھی شہید ہوئے۔ تو اسلم عرف اچھو نام کا ایک دہشت گرد تھا جو انڈیا گیا، وہاں سے وہ ٹریننگ لے کے آیا اور پھر انڈین دیے ہوئے اسلحے اور اس کی ساری جو سپورٹ تھی اس کی وجہ سے اس نے وہاں پہ حملہ کیا۔ بہرحال ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے اس کو مطلب مار گرایا اور پکڑ لیا، ان کا سارا نیٹ ورک پکڑا گیا۔ ابھی چند روز پہلے بھی اسٹاک ایکسچینج کے باہر ہی ایک دہشت گرد جو ایکٹیو تھے ان کا پورا گینگ پکڑا گیا، اور ان کی بھی سارے جو تانے بانے ہیں وہ بھارت کے ساتھ ملتے ہیں۔ تو بھارت جو ہے وہ کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتا جس سے وہ پاکستان کو کسی بھی طرح ڈی سٹیبلائز کر سکتا ہو۔ وہ ہر موقع جو انسان اس کا وہ فائدہ اٹھاتا ہے اور ہر وقت طاق میں رہتا ہے۔ ظاہر ہے بھارت ہمارا دشمن ہے، اور ویسے تو وہ مودی جو ہے وہ کھلا دشمن ہے، وہ تو انسانیت کے دشمن ہے، کیونکہ جو کچھ وہ بھارت کے اندر کر رہا ہے وہ بھی میں 1-2 روز میں چند دنوں میں آپ کے سامنے اس کی تفصیلات رکھوں گا۔ وہ جو کچھ بھارت میں کر رہا ہے تو وہ تو انسانیت کا دشمن ہے،
وہ تو بچر آف گجرات ہے، اس نے تو وہاں پہ جس طرح قتل عام کیا انسانوں کا، اور جو بھارت کے اندر اس وقت حالات ہیں وہ اس نے مودی نے پیدا کیا. ایک جنونی آدمی ہے، پتہ نہیں آدمی بھی اسے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، لیکن بہرحال اس نے ایک ایسا ماحول پیدا کیا ہوا ہے کہ بس جو کشمیر میں وہ ظلم و ستم کی داستان رقم کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر، اس کو سن کر، اس کو جان کر شاید چنگیز خان جو ہے وہ بھی شرمندہ ہو جائے کہ وہ یہ کام تے میں نے بھی نہیں سی آئے کھڑیا کری جا رہے ہیں. تو اس طرح کے حالات جو ہیں نا وہ مودی نے پیدا کیے ہیں، اور پاکستان کو مسلسل وہ ملائن کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے. اور یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسی سلسلے کی کوشش ہے، کیونکہ آپ ذرا نوٹ کریں گے جیسے ہی وہاں پہ قتل کی خبر آئی ہے کہ وہاں پر قتل ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی پورا ایک پروپیگنڈا انڈین لابی جو ہے وہ متحرک ہو گئی، اور ایسے لگتا ہے جیسے وہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے، اور سوشل میڈیا کے اوپر انہوں نے ات مچا دی ہے کہ پاکستان اس کے پیچھے، یعنی پاکستان پہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی، جبکہ حقیقت یہ ہے، اور مجھے اس بات کا یقین ہے جب بھی یہ بات سامنے آئے گی مجھے یقین ہے کہ یہ انڈین انٹیلیجنس کا کام ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب آپ دشمن ملک میں سے اپنے ایجنٹ پیدا کرتے ہیں، اور جب وہ آپ کے کام کے نہیں رہتے تو پھر آپ ان کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، کیونکہ کل کو یہ نہ ہو کہ وہ جب اپنے ملک کے نہیں بنے تو آپ کے کیسے بنیں گے. اس لیے اس خطرے کے پیش نظر ان کو قتل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ کوئی راز اگل نہ دیں جس سے آپ کی بدنامی ہو. تو یہ مجھے یقین ہے کہ اس لڑکی کے قتل کے پیچھے بھارت کی لابی ہے، بھارت کی انٹیلیجنس ہے، اور انہوں نے اس کو قتل کیا تاکہ بلوچستان کے اندر پرابلم پیدا ہو جائے. اور ایسے ہی ہوا ہے، جیسے یہ قتل کی خبر آئی ہے تو بی ایس او جو کالا دن تنظیم ہے اس نے 40 روزہ سوگ کا اعلان کر دیا، اور وہاں پر ایسی صورتحال جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا کی جائے گی کہ جس سے بلوچستان جو ہے وہ شورش زدہ علاقہ دنیا کے سامنے پیش کیا جا سکے. جبکہ اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ دنیا کی توجہ جو کشمیر پر کسی حد تک چلے، اتنی تو وہ کشمیر پر توجہ نہیں دیتے، لیکن کسی حد تک جو کشمیر کی طرف ہے یا بھارت کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کے خلاف ہے، وہ توجہ بلوچستان کی طرف جو ان سے مبذول کرائی جائے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پر ہر پاکستانی کو جو ان سا حقائق کے ساتھ اس چیز کو دیکھنا چاہیے اور دنیا کے سامنے لانا چاہیے. یہ ہمارا قومی فرض ہے، کیونکہ پاکستان ہمارا ملک ہے، اور پاکستان ہے تو ہم ہیں. مودی کے ایجنڈا ہم کسی صورت کامیاب نہیں ہونے دیں گے. میں اس وقت تھوڑا جذباتی ہو گئی، اس لیے میں یہ نعرہ لگانا چاہتا ہوں، پاکستان زندہ باد.